اس وقت ہم موجود ہیں سر جابر بنگش کے کلب میں، اور ہم نے جو ان سے سوالات کیے ہیں اس میں ایک بہت خاص سوال ہم نے ان سے کیا ہے جس کا انہوں نے بہت ہی زبردست جواب دیا ہے۔ تو ان سوالات کے سیشن سے پہلے ہم کچھ ٹریننگ کلپ جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم، میں سید کاشف، اور آج ہم سر جابر بنگش کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ یہ میرے آن لائن ٹیچر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ سر کا تقریباً 30 سال کا ایکسپیرینس ہے نا سر؟ آپ کا تقریباً 30 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ اس 30 سالوں میں لاکھوں اسٹوڈنٹ ٹرین کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سر جو ہے وہ رینجرز اور پولیس اور مختلف ڈپارٹمنٹس کو بھی سکھاتے ہیں۔ تو آئیے ان سے جو ہے کوسچن کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سب سے پہلا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کو خود یہ کیسے شوق پیدا ہوا کراٹوں کا، اور کس عمر سے آپ نے کراٹے جو ہے سیکھنا اسٹارٹ کیے؟ اصل میں فلمیں دیکھ کے جب میں بہت چھوٹا تھا تو بروس لی، جیکی چین کی ان کی فلمیں دیکھتا تھا میں۔ ان کو دیکھ کے مجھے بھی بڑا شوق پیدا ہو گیا کہ میں نے بھی کرنا۔ پھر 7 سال کی عمر سے جو ہے نا وہ پھر اسکول میں بھی اس وقت ہم تھے، ظاہر سی بات ہے، تو 7 سال کی عمر سے جو ہے میں نے کراٹے اسٹارٹ کیے ہے، اور شروع سے ہی اچھا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مطلب ایک بچے کو آپ نئے کچھ سکھاتے ہو نا تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس تھوڑا سا لیول اس کا کم ہوتا ہے، لیکن میرا شروع سے ہی ایک تھا بڑا شریف، لیکن وہ فائٹ کے اندر، وہ سیکھنے کے اندر وہ بڑا مضبوط تھا۔ تقریباً 7 سال کی عمر سے میں نے اسٹارٹ کیے تھے ان کو۔ ماشاءاللہ۔ سر نے 7 سال کی عمر سے اسٹارٹ کیا، تو سر یہ بتائیں کہ کم سے کم کتنی عمر سے بچہ اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ اگر ہو نا تو اس کو اس کے اندر داخلہ کر دینے چاہیے اس سے۔ اور پھر یہ اچھا، اس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو ایج گزر گئی، اب ہم نہیں کر سکتے، تو یہ ان لوگوں کا غلط تاثر ہے۔ اگر وہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی مطلب 50 سال کا بھی کوئی آدمی آ جائے، میں اس کو بھی سکھا سکتا ہوں، میں اس کو بھی ٹرین کرا سکتا ہوں۔ اس میں اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مار داڑ کرنا ہے، ہم نے مطلب مار کھانی ہے یا مارنا ہے۔ اس میں اصل مقصد اس کا آپ یہ ہے کہ آپ کا فزیکل بڑا اسٹرانگ ہوگا، آپ کے ہارمونیز بڑی اسٹرانگ ہوگی، آپ کے امیونی سسٹم جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوگا۔ رننگ کریں گے، آپ پش اپس کریں گے، آپ تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں گے، وہ شروع میں اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کے انشاءاللہ اس اچھا ہوتا یہ ہے کہ مطلب پاکستان میں 0.1% بھی جو لوگ جو ہے وہ پریکٹس نہیں کرتے۔ تو آپ کی توسل سے، ہمارے اپنے چینل کی توسل سے ماشاءاللہ سے اب لوگ اس کی طرف راغب ہو گئے، لوگ اس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں۔
اب آج ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے، سہولت اویلیبل نہیں ہے. ہر جگہ جو ہے وہ آ کر میسر ہو، پارکس میسر ہو، جاگنگ ٹریک ہو، تھوڑا بہت ایسا ہو کہ مطلب وہاں پہ سکون ہو. سکون میں جو ہے وہ گھاس ہریالوں میں لوگ جو ہے وہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، وہ واک کرنا چاہتے ہیں، وہ جاگنگ کرنا چاہتے ہیں. اس سے فائدہ ہوگا، فائدہ یہ ہوگا کہ مطلب ہر بندہ بیمار نہیں ہوگا. اور پھر وہ جو ہریالی آپ کی ہے وہ ڈسٹ کو بھی مطلب کنٹرول کرتی ہے، آکسیجن کو بھی آپ کو بڑا فریش کرتی ہے. تو ہریالی والی جگہوں پہ جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا پریکٹس کریں گے، شروع سے پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. سر جیسے آن لائن آپ نے کورس اسٹارٹ کیا تھا، اور جیسے میں نے بھی آن لائن سیکھا سر سے، اور کئی ایک مرد اور بہت ساری خواتین نے بھی جو ہے وہ آن لائن سر سے سیکھا ہے. تو سر آن لائن سیکھنے سے طریقہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے پنچ مارنا ہے، کیسے کک مارنی ہے، لیکن یہ جو پاور آن لائن کی بات کر رہا ہوں یہاں تو بچے، لیکن یہ جو پاور آئے گی تو یہ کیسے مطلب پیدا کریں، جو گھر میں بیٹھے آن لائن سیکھ رہے ہیں وہ پاور کیسے اپنے اندر پیدا کریں؟ دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو مارنے کا طریقہ آ گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. پھر آپ ایکسرسائز کریں گے. آپ سپوز کرو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے پنچ مارنا ہے، تو وہ پنچ کیسے مارنا ہے، آپ پنچ پہ کون سی جگہ لگنی چاہیے، پنچ کہاں لگنا چاہیے، یہ اگر آپ کو آ گئے اس کے بعد پھر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. مطلب اسکول میں ہمیں ٹیچر کہتے ہیں کہ بھئی یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ ڈی ہے، اس کو ایسے لکھنا ہے. ہم نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد چھوڑ دیا. آ گیا کہ کبھی لکھنا ہوگا تو ایسے لکھ لیں گے. جب تک ہم اس کی پینسل شارپ کر کے اس کو پورا خراب نہ کریں تب تک وہ ہمیں نہیں آئے گی. اسی طرح پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پنچنگ بیگ لو، تکیہ لے لو، کم سے کم ایسا کون سا گھر ہے جس گھر میں تکیہ نہ ہو، ایک تکیہ ہی لے لو، تکیے کو ٹنگا دو، اس پہ آپ پنچ کرو، جتنی بار آپ پنچ کریں گے 1000 2000 4000 50000 کرتے رہو، آپ کو پنچ مارنے کا ڈھنگ آئے گا، پنچ مارنے کا سلیقہ آئے گا، پنچ مارنے کا طریقہ آئے گا. آپ کو پنچ استعمال کرنے کا جو ہے نا آپ کے اندر ایبلٹی ہوگی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب ہم نے کیسے کرنا ہے. مین چیز ہے کہ پریکٹس ضروری ہے، پریکٹس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آن لائن میں نے جو کلاس کرایا تھا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ لوگوں نے اس کو سراہا، اور مطلب ابھی تک میں کسی نے کیا بھی نہیں تھا، اور یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہوا ہے. ابھی تک 2 بلیک بیلٹ ہم دے چکے ہیں، بلیک بیلٹ آن لائن 2 بلیک بیلٹ دے چکے ہیں، اور ابھی تقریباً کوئی 25 مزید جو ہے انڈر پروسیس ہے، اور اس کا ٹیسٹ چل رہا ہے. اور 25 کو انشاءاللہ ہم نے تو ان کے لیے اتنی بھی سہولت پیدا کی تھی کہ ہم آپ کا آن لائن ٹیسٹ وہاں پہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ کچھ لوگ بلیک بیلٹ کے لیے ادھر ہی آئے. ایسا ہوا ہے، ایک لڑکی یہاں پہ آ کے ماشاءاللہ بلیک بیلٹ کا ٹیسٹ، ایک اور لڑکا ہے اس نے بھی بلیک بیلٹ کا ٹیسٹ دیا ہے، صحیح، اور ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. تو اگر کوئی کسی کے پاس سہولت نہیں ہے، سپوز کرو گلگت سے پنجاب سے بہت زیادہ لوگ ہیں، ان کو مطلب اتنا مشکل پڑ جائے گا، تو ہم وہیں سے ٹیسٹ لے لیں گے، کوئی ایشو نہیں، وہیں سے ٹیسٹ لے لیں گے، اور ٹیسٹ لے کے ہم اللہ کر کے انشاءاللہ ان کو پہنا دیں گے طریقے سے، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے ان کو کرا دیں گے انشاءاللہ. تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے آپ آن لائن پاور اپنی جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آج کل جو کراچی کے حالات ہیں اور بہت زیادہ کرائمز بڑھ رہے ہیں، ابھی میرے بھائی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی تھی جس کو دیکھ کے مجھے خود رونا آ گیا تھا کہ ایک خاتون کے گھر پہ ایک آدمی جاتا ہے اور وہ پانی مانگتا ہے، وہ خاتون بیچاری انہیں پانی پلاتی ہیں. ایک بار دوسری بار جب پانی پلاتی ہیں تو وہ زبردستی ان کے گھر میں گھس جاتا ہے، پھر پیچھے سے 2-3 آدمی بھی گھس جاتے ہیں. تو کوئی ایک ایسی ٹیکنیک ہمیں بتائیں، ایک جو ہمارے مطلب خواتین یا مرد اس کو استعمال کر کے، کیونکہ بہت سارا تو ہر کوئی نہیں سیکھ پائے گا، تو ایک کوئی ایسی ٹیکنیک بتائیں کہ وہ اس کو استعمال کریں تو کم از کم وہ ان چور ڈکیتوں سے بچ سکیں، کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکے. دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ حاضر دماغی بہت ضروری ہے. دوسرا ایک اہم چیز یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ٹھیک ہے، جناب رسول اللہ کا فرمان ہے. اب اگر اس صورت میں میں نے بہت زیادہ سیلف ڈیفینس کی ویڈیو، وہ چاہے وہ نائف کی ہو، چاہے وہ پسٹل کی ہو، چاہے وہ بہت ساری چیزوں کی میں نے سیلف ڈیفینس کی تو ڈالی ہے، لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ آپ نے اس صورت میں اپلائی کرنے جب آپ کو اندازہ ہو کہ اب میری جان کو خطرہ ہے. تو کوشش یہ کرے کہ مطلب اگر تھوڑی نیکی کمانے کے لیے عزت داؤں پہ لگتی ہے تو بہتر یہ کہ وہ نیکی نہ کمائے، اپنے آپ کا خیال کرے، سب سے بہتر تو یہی ہے.
اور پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ موبائل، زیورات، پیسے جو بھی آپ کے دل میں وہ آپ بالکل دے دو ان کو. صحیح ہے، رسک نہ لے تو زیادہ بہتر ہے. باقی آپ حاضر دماغی رکھیں انشاءاللہ. میرے لیے یہ مشورہ ہے. صحیح، بہت اچھی بات کہی کہ آپ رسک نہ لیں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے. سر ایک اور بہت اہم کویسچن ہے، جیسے ابھی آپ کلاس کرا رہے تھے جس میں آپ بہت اچھی بات کہی کہ آخری زمانہ تلواروں کا ہوگا، تو سر جو ہے وہ تلوار چلانا سکھا رہے تھے بچوں کو. تو کیا ایسا ہے کہ ہر گھر میں اس طرح کے ڈنڈے ہونے چاہیے کہ اگر کوئی ایسی انسیڈنٹ ہوئے تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو ڈنڈا چلانا تو آئے کم سے کم؟ ضروری ہے. دیکھیں غزوہ ہند ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ پورا نہ ہو تو وہ تو زمانہ ہی مکمل نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ہتھیار سب کام نہیں آنی ہیں. ٹھیک ہے، تلوار ہو یعنی اس وقت تیغ کا مطلب یہ ہے تلوار، کلہاڑی، جو نیزہ، تیر اندازی، ان چیزوں کا دور ہوگا. اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں آنے چاہیے. تو اس لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ کو کم سے کم تیراکی، تلوار چلانا اور گھوڑا چلانا آنا چاہیے. تو اگر آپ کو تلوار چلانا نہیں آتا تو کم سے کم کوشش کرے کہ مطلب میں پھر وہی بات کروں گا کہ ایک تکیہ گھر میں لٹکا دے اور ڈنڈا لے اس کو مارنا شروع کرے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو، مارنے کی پریکٹس ہو. تو تلوار کی پریکٹس ہو یا پھر ڈنڈے کی پریکٹس ہو، کلاڑی کی ہو یا پھر نیزے کی، یہ تو آپ کو کرنا ضروری ہے. یہ تو مطلب میں بہت سارے احادیث بھی اس حوالے سے بیان کر سکتا ہوں کہ مطلب وہ اس دور میں ہمارے صحابہ کرام تھے، وہ پریکٹس کرتے تھے، وہ ایکسرسائز کرتے تھے، وہ ایسے ایکسرسائز کرتے تھے. حضرت عمر گھوڑے پہ مطلب بھاگتے وہ بھاگنے میں اتنے ماہر تھے کہ کبھی کبھار تو گھوڑے کو پکڑ کے ایسے چلانگ لگا کے اس کے اوپر بیٹھتے تھے. تو کیوں نہ مطلب ہم جو ہے وہ پریکٹس کرے، ایکسرسائز کرے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ایکسرسائز کرے. اور پھر رسول اللہ کا ایک فرمان ہے کہ تعجب کی بات ہے تم مومن ہوتے ہوئے بھی ورزش نہیں کرتے ہو. یہ بالکل میں نے دیکھا. دیکھیے سر آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ تعلیمی جو ادارے ہیں جیسے اسکول ہیں، کالجز ہیں، تو اس میں کیا یہ کراٹے جو ہے ان کی کلاسز کمپلسری نہیں ہونی چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں خود اس کے لیے حیران ہوں. ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہو گئے یا پھر اسکول کوئی مطلب کالجز کے ادارے ہو گئے، ہفتے میں اگر ایک کلاس. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں پہ انہوں نے اتنا پریشر بڑھایا ہوا ہے کہ ہم فیسز تو وہاں پہ ڈبل بھر رہے، ساتھ میں پھر وہ ٹیوشن کی بھی فیس پر. اب تو مطلب اسکول سے زیادہ ٹیوشن کی فیس ہو گئی ہے. تو خدا را اگر ہو سکے ایک پروفیشنل انسٹرکٹر ہائر کرے. کچھ نہیں، آپ پی ٹی پریڈ کراتے ہو، صحیح ہے، آئی ٹی کو وہ کیا کہتے ہیں، پی ٹی آئی جو اپنا انسٹرکٹر ہمارا ہوتا ہے وہ تھوڑا پروفیشنل ہونا چاہیے. وہ تو اصل میں نے دیکھا ہے، مجھے بہت سارے اسکول سے آفر بھی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر پروفیشنل انسٹرکٹر بھرتی کرو. بھائی میرے پاس اب بہت سارے لوگ ایسے آتے سر وہ میں نے اسکول میں یلو بیلٹ لے لی، اورنج بیلٹ لے لیا اسکول میں. نہیں، مطلب جب ہم اس کا ٹیسٹ لیتے تو وہ اس لیول کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ پروفیشنل انسٹرکٹر ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایک اسٹائل کا ہو، کسی بھی اسٹائل کا ہو، لیکن آپ کا انسٹرکٹر جو ہے نا آپ کا پروفیشنل ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے. آپ خود اس کا ٹیسٹ لے. اگر ٹیسٹ نہیں لے سکتے آپ اس کی سی وی چیک کریں کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، کتنے زمانے سے وہ کروا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو معلوم کیا ہے وہ مطلب اگر ایک انسٹرکٹر کو وہ 10,000 روپے دینا چاہتے تو وہ 10,000 روپے میں کیا، تو اس لیے وہ کروانا نہیں چاہ رہے. جو اچھے انسٹرکٹر ہے ان کو وہ والی تنخواہ دیتے نہیں ہیں، اور جو نارمل انسٹرکٹر ہے جن کو مطلب جاب چاہیے، جن کو مطلب اپنا گزارا کرنا ہے، ان کو وہ ہائر کر دیتے 15,000 روپے میں، 20,000 روپے میں. تو وہ کیا کرائے گا؟ وہ اپنی جان چھڑائے گا، ٹائم پوری کرے گا، آئے گا 2 گھنٹے اسکول میں بیٹھنا ہے، کروانے نہیں کروانے تو نہیں کروانے. اس کے بعد پہ کیا ہوتا ہے، جون جولائی کی ہم سے فیس لیتے، جون جولائی کی فیس وہ ہمارے انسٹرکٹر کو نہیں ملتی. یہ مطلب آپ اس کو مطلب میں تو کہتا ہوں کہ اس کو الگ اپلوڈ کریں، یہ بہت ضروری ہے. یہ مسئلہ ہے. اگر دیکھو گورنمنٹ کے کسی اسکول میں انسٹرکٹر کراٹے کا انسٹرکٹر نہیں ہے. سر میں آپ کو اپنے بچے کا ایک قصہ سے سناتا ہوں. پورے کراچی کے اسکولوں کا کمپٹیشن تھا، تو میرا بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی حصہ لیا. تو میں نے انہیں 10 دن پہلے جو ہے تو میں نے انہیں فرنٹ کک کی جو ہے نا ایک پریکٹس کروائی، جو کہ میرے پاس ایسے ہی وہ تھا پنچنگ بیگ.
اور 10 دن میں نے پریکٹس کرائی. آپ یقین کریں ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں پایا, اور وہ فرسٹ آئے, ٹک نہیں پایا ان بچوں کے سامنے میں. مطلب لڑکی بھی بڑی تھی ایک جو میرے لڑکی کے فرنٹ پہ آئی. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے پروفیشنلی نہیں سکھایا جاتا, بس ایسی ایک ایکسرسائز ٹائپ کی کرا دیا پی ٹی پریڈ کرا دیتے وہ زیادہ سے زیادہ. اب کوشش کرے کہ مطلب ایک پروفیشنل انسٹرکٹر رکھے اور اس کے اوپر خود بھی تھوڑی نگرانی کرے. اگر آپ پھر بھی نہیں ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے. ہم ہر دیکھو صرف مطلب اللہ معاف کرے میں نہیں بول رہا, بہت سارے ایسے ہمارے سینئرس ہیں, ہمارے اساتذہ ہے جو کہ اس میں ہم سے زیادہ ماہر ہے. ان سے رابطہ کرے. کم سے کم وہ اس بندے سے 3 سوال کر لیں گے. اس 3 سوالوں کا اگر اس نے جواب دیا تو مطلب یہاں پہ ہم ڈن کر دیں گے کہ ہاں یہ بچہ بالکل پروفیشنل ہے. اس کو ہائر کرو اور ہائر کر کے ان کو کراٹے میں سکھاؤ, ان کو مارشل آرٹ کے سکھاؤ, ان کی کک باکسنگ کی. آپ دیکھو کوریا ہو گیا, جاپان ہو گیا, چائنا ہو گیا, آپ کا یہ تھائی لینڈ ہو گیا. اب تو تھائی لینڈ کے اندر آپ یقین کریں اسکول میں پڑھائی سے زیادہ جو موئے تھائی سکھایا جاتا ہے. اب اسی طرح کورین کراٹے ہو گئے, یہ مطلب تائیکوانڈو ہو گئے, بہت سارے مارشل آرٹ کک باکسنگ, اس کے اندر انہوں نے اتنا اپنے آپ کو ہائر کیا ہوا ہے, اتنا اپنے آپ کو زبردست ماہر بنایا ہوا ہے کہ مطلب اس کے آگے وہ ٹکنا ہی مشکل ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خیر ماشاء اللہ سے ہمارے آرمی اور رینجرز تو اس میں تھوڑا سا توجہ ہے, وہ کرواتے ہیں ان چیزوں کو. میں چاہتا ہوں کہ اسکول کی بیس سے بھی اگر یہ شروع ہو جائے تو اس میں بہت فائدہ ہوگا ہمارے بچوں کو. تو سر کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے مجھے وقت دیا, اپنا بہت قیمتی وقت دیا. سر آپ ہمارے ناظرین کو بالکل کیا میسیج دیں گے, کوئی ایک میسیج ان کو دیں؟ میں تو اپنے حوالے سے جو ہے میسیج دینا چاہوں گا کہ خدا را تھوڑا سا واک کرے, جاگنگ کرے, رننگ کرے, پش اپس کرے, چین اپ کرے. صحیح, اس سے آپ صحت مند رہیں گے, اس سے آپ بہت ساری بیماری سے دور رہیں گے, اس سے آپ چست رہیں گے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ سے بڑا سست آدمی کوئی ہے نہیں. سبحان اللہ. سر سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اور میں یقین کریں کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا ان سے بات کرتے ہوئے, کیونکہ مجھے اپنے اس اساتذہ سے بات کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. کیا بات ہے, اللہ جانے. ہوتا کیا ہے کہ یہ ڈر نہیں ہے, یہ آپ کی تربیت ہے, یہ احترام ہے. احترام اگر ہم نہیں کریں گے اپنے اساتذہ کے, اب احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم اس علم کو جو ہے نہ اس کو آگے بڑھا سکتے اور نہ ہی کسی اور کو اس سے فائدہ ہوگا. یہ آپ کا بڑا پن ہے. اچھے میں سر سے ریکویسٹ کروں گا مجھے سر پہ ہاتھ رکھ دیں سر, پلیز. جیسا کہ تھینک یو.